ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. آج ہمارے پاس ایکسکلوسیو مہمان ہیں اور یہ مہمان سے ہم تھوڑا عید، رمضان عید اور ہلکے پھلکے اس ایشو کو بھی بات کریں گے، اور کچھ اہم ترین، ظاہر ہے ان کی موجودگی کا فائدہ ہے تو اس میں اہم ترین جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے، موجودہ جو حالات ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. اور شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر مرکزی رہنما MQM پاکستان، رکن قومی اسمبلی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. سر، رمضان پورا روزہ رکھا ہے یا بیچ میں 2-3 روزے مس ہوئے، لیکن باقی تو سارے، تو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے ماشاءاللہ. اور تو 2-3 کیسے چھوٹ گئے سر؟ وہ ایکچولی میرا پیٹ اب آؤٹ ہو گیا تھا تو مشکل ہو گیا تھا، نہیں رکھ سکتا. تو بیماری میں تو اجازت چلنے میں 2-3 فدیہ دے رہے ہیں یا عید کے اس کے بعد رکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد رکھیں گے؟ نہیں، فدیہ بھی دے دیں گے اور کوشش کریں گے رمضان کے بعد کوئی. کیسا گزرا سر؟ لوگ کہتے ہیں شروع کے 20 روزے تو بہت تیزی سے گزر گئے، آخر کے 10 روزے تھوڑا پتہ چلا، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے بھی پریشر لیا، افطاریوں کا، سحریوں کا، کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، کہیں قوالی ہے، کہیں کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی مذہبی پروگرام ہے، کہیں ختم القرآن، بہت سارے تو مطلب ختم القرآن میں شرکت کرنی پڑی. یہ رمضان کی اپنی مصروفیات ہوتی، تو پھر آخر میں پتہ چلا کہ بھئی کتنا آپ نے پریشر لے لیا، تو تھوڑا سا طبیعت پہ تھوڑا سا اثر پڑتا ہے. لیکن موسم بڑا اچھا رہا، شروع میں بہت اچھا تھا. ہاں، کراچی میں آخری 10 دنوں میں تھوڑا سا ہاں یہ تو موقع ملا سر تاک راتوں میں شب قدر، اس میں آپ تو بہت ریلیجیس آدمی رہے ہیں ماضی میں، تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے. نہیں، میں بہت زیادہ ریلیجیس نہیں ہوں، میں بڑا اعتدال پسند آدمی ہوں، میں دونوں بیچ میں لے کے چلتے ہیں. ہاں، اور دنیا دین کو ساتھ لے کے چلنا. روزے رکھ لیتا ہوں، صوم اس کا سلاد کا بہت زیادہ پابند نہیں ہوں، لیکن رمضان میں روزے میں تو نمازیں بھی ہو ہی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے جہاں ختم القرآن تھے، جہاں دعائیں تھیں اجتماعی، تو وہاں پر شرکت کی، تو تاکراتوں کا کچھ نوافل پڑھ لی. ماشاءاللہ 27ویں شب کو تھوڑی زیادہ پڑھی، باقی تاکراتوں میں ایسے کام چلا لیتے ہیں. بہرحال سر، عید آ گئی ہے اب، تو عید میں سر کیا کرنا کریں گے آپ؟ کیا آپ کی مصروفیت ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو پارٹی کے لیول پہ بھی کال دی کہ یہ عید جو ہے وہ زیادہ سادگی سے منانی چاہیے، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے جو خاص طور پہ ڈمپر اور کنٹینر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور جن کی زندگیاں اس لیے تلف ہو گئیں کہ یا تو ڈرائیور جو تھے وہ نشے کی حالت میں چلاتے ہیں، غیر لائسنس یافتہ ہیں یا غیر تربیت یافتہ ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ان کے مالکان ان سے لیتے ہیں. تو مطلب یہ آوا کا آوا بگڑا ہوا، اور پھر کھلی چھوٹ ہے، لائسنس ٹو کل. مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اب تک کوئی تقریباً 300 زندگیاں گئی ہیں، اس میں سے 100 کے قریب تو وہ ریزنی اور ڈکیتی میں، اور 150 کے قریب یہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا جو ہے وہ ان کی دہشت گردی سے جو لوگ. سر اسی زمانے میں کیوں ڈمپر تو پہلے بھی کیا چلتے تھے، یا مافیا موجود تھے، یا اب یہ مافیا کا بہت بڑا گرپ ہو گیا ہے اس شہر کے اوپر؟ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ 300 بہت بڑی تعداد ہے. ان کے پاس ہے نا کچھ کنسٹرکشن کے کام بڑھ گئے ہیں، اور کچھ ان کے اوپر لوڈ زیادہ آ گیا، تو وہ جو مافیا کے اوپر کہ وہ چونکہ وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے پاس آرڈرز بہت زیادہ ہیں. جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کے پاس کے جو رسد اور ترسیل ہے، اور ہم انہیں مافیا کہہ رہے ہیں، یاد ہیں؟ ہاں، میں تو مافیا کہوں گا، اس لیے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں سے اپنے کاروبار کی پرواہ. اصل مسئلہ یہ، اگر انہوں نے بھی آ گیا کہ یہ کہا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ڈرائیور تھا، اس کی غلطی سے یہ جانے گئی ہیں، اس کو آپ اریسٹ کر لیں اور جو قانونی کارروائیاں پوری کریں. وہ تو دھمکی دے رہے ہیں، اور الٹا دھمکی دے رہے ہیں. اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہڑتال کریں گے، مطلب یہ کہ الٹا چور کو اتبال کو ڈانٹے. تو اب یہ ریاست کہاں ہے سر؟ یہاں پہ یہی تو حکومت کہاں ہے، ریاست کہاں ہے، آئین کا ہے، قانون کا ہے، کسی چیز کی عملداری ہے؟ یا پھر ڈکلیئر کر دیں کہ یہ نو گو ایریا، یعنی وہ فری لینڈ ہے، جہاں ہر شخص جو ذرا سی طاقت رکھتا ہے وہ اپنی ریاست کا اعلان کر دے کہ اس نے اپنی ریاست. تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بنی ہیں، کئی مافیاز، ٹینکر مافیا. ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں سر. لیکن بیکاریوں کا ایک مافیا ہے، ایک وہ آپ ان کو چھڑ ریزنوں کا، ڈاکوؤں کا مافیا ہے، پھر اس کے بعد اب غیر مقامی منشیات کا مافیا، بہت بڑا مافیا ہے. بہت بڑا مافیا. ابھی آپ نے ریکٹ دیکھا وہ جو پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے جو بات کہی ہے کہ یا تو اعلان کر دیں، نہ بھی اعلان کریں سر، تو
کراچی تو مافیاؤں کا جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ استعمال اس کا مطلب ہے پھر کراچی کے شہری بھی وہ کیا کل متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے اپنی طاقت کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیا، کہیں قانون کی بجائے اپنی طاقت کا بھی استعمال کر لیا۔ نہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ مافیا ہیں۔ ہاں تو اس نہیں مافیا ہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا میرا یہ کہنا ہے آپ مافیا ہیں، میری بات جب مافیا آپ نہیں ہیں مجھے تو آپ کو غیر قانونی اجازت کیسے ملے گی سر؟ مافیا کو بھی کون سی تحریری اجازت ملی یا آئین و قانون؟ سر ان کو پروٹیکشن تو ہے نا۔ نہیں میرا یہ آپ سمجھتے ہیں پروٹیکشن نہیں ہے؟ دیکھیں میرا تو سمپل یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو پروٹیکشن ہے تو پھر شہریوں کو بھی اختیار ہوگا، پھر وہ بھی اپنی مرضی سے مافیا کے توڑ کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی طاقت کو تو مجتمع کریں گے نہیں۔ لیکن سر ان کا کہیں نہ کہیں سے ان کا توڑ تو نکال، دیکھیں نا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے نہیں ان کو اشتعال دلایا، ہم نے نہیں اکسایا، ہم نے نہیں کہا جا بیٹا یہ کرو، لیکن انہوں نے جا کے ڈمپر کنٹینر کو آگ لگائی، انہوں نے جا کے ٹینکر سے کیا کرے اس کے؟ تو اب آپ ان کو اجازت خودکشی کریں، ان کو پروٹیکشن نہیں، ان کی اجازت یا خودکشی کریں گے یا بغاوت کریں گے۔ لیکن کیسز تو انہی کے خلاف بن رہے ہیں نا سر۔ دیکھیں نا میرا بھی مارنے والے کے خلاف جو انلیگل مار رہا ہے، جس کو پروٹیکشن حاصل ہے، آپ بھی مانتے ہیں، دنیا دو باتیں کہوں گا میں سر کہ اگر لاہور، اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے شہر میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو کیا وہاں شہریوں کو اتنا غیر محفوظ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو شہری بھی تو بیس نہیں ہے وہاں کے سر۔ دیکھیں وہاں کے شہری کتنے باحث ہیں اور کتنے بےحس ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے، یہاں کے شہری بےحس نہیں مجبور ہو گئے ہیں۔ کیوں سر؟ دیکھیں نا ان کا بہت ساری جو ہے وہ اپنی جو رہنما تھے، قیادتیں تھیں، ان پر سے بھی تو اعتماد اٹھ گیا نا، ان کا بیزار ہے، تنگ ہے نا، وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ان کے معیار پہ 100% پورا ہوتا ہے۔ بہت صحیح بات کی، دیکھیں کلیئر بات جو بات بہت صحیح کہی ہے نا، تو وہ کس کے پیچھے دیکھے، کس کے پیچھے؟ اب ہوگا کیا کہ اگر کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی تو پرامن احتجاج تو ایک طرف رہ جائے گا، پرامن دھرنوں کی تو شاید نوبت ہی نہیں آئے گی، اسی طرح ٹینکر جلیں گے، کنٹینر جلیں گے، اور اسی طریقے سے لوگ اپنے ہاتھوں، اور پھر دیکھیں نا ظاہر ہے کہ اسی میں سے وہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں، وہ ان دسترخوانوں پہ اچھا پھر ان کے پاس کچھ اور کام نہیں، کوئی روزگار مل نہیں رہا تو گینگز ایسے موجود ہیں جو ان کو آفر کرتے ہیں، ان کو ایک اسلحہ پکڑا دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ساری ریزنی ڈکیتی میں وارداتیں ہو رہی ہیں تو آپ اگر ان کا تھوڑا سا کتا چھٹا نکال لیں، تھوڑا سا ان کا ڈیٹا نکال لیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کراچی کے اوریجنل اس میں شہری یا باشندے کتنے ہیں، یا بھی چند سالوں میں آئے ہوئے جو نئے لوگ ہیں وہ مجبور ہو کر ہی صحیح لیکن کسی نہ کسی گینگ کا حصہ بنے۔ تو سر یہ ڈیٹا آ گیا نا، 98% غیر مقامی لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں اور 2% یہاں کے بھی لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں 171 سگنلز ہیں، 171 سگنلز میں کوئی 60 سگنلز میں تو آپ کے کیمراز ہیں، لیکن 171 سگنلز میں یہ بیکاری موجود ہیں، اور ایک سگنلز کا ٹھیکہ کہا جاتا ہے ایوریج 15,000 ہے پر ڈے۔ یہ سر انہی سے پوچھا گیا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو گئی ہے۔ یس ہے نا، پولیس آؤٹ سورس ہے، ٹریفک پولیس آؤٹ سورس ہے، بیکاری آؤٹ سورس، اور اب طالب علم بھی سنا ہے سر آؤٹ سورس ہو رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں۔ طالب علم آؤٹ سورس نہیں، تعلیمی ادارے آؤٹ سورس ہے کہ اس تعلیمی ادارے میں اگر آپ منشیات سپلائی کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو امیونٹی ہے لیکن اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ مطلب یہ وہ چیز ہو رہی ہے جس سے کہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے اس کی چکی میں تو الگ لوگ پسے جا رہے ہیں، ساتھ میں آسمان سے اوپر بجلی، تیل، گیس کی قیمتیں ہیں، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ اب اگر عوام اس کے بعد جائے، یعنی کراچی جیسے لوگوں کی مجبوری، صبر، برداشت، ان کی ریزیلینس، ان کی قوت مفاہمت اور مدافعت، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مزاحمت پر جائیں گے تو پھر ان کو چینلائز کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنی پارٹی میں رکھا ہے کہ ان سارے ایشوز کو لے کر پھر 20,000 KDA، KMC، ٹاؤنز اور واٹر بورڈ کے پینشنرز ہیں جنہیں کمیوٹیشن گریجویٹی ان کی اپنی تنخواہ کے جو پیسے کٹے وہ نہیں مل رہے، پھر اس طریقے سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو بورڈ ہیں ان کا معافی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے وہاں پر آپ نے کراچی بورڈ ایک آپ نے رول ایم ڈی کیٹ کا معافی الگ اس ایگزام کا، تو میں نے یہ تو کہا کہ سر غیر مقامی طالب علم والی جو بات میں نے کی وہ میں نے پڑھا پچھلے دنوں، اس پہ کام بھی کیا کہ کراچی کے جو انٹر بورڈ ہے
وہ پرسنٹیج ان کی گر رہی ہے، جبکہ یہاں بہترین لڑکے اور انٹیریئر سندھ اور جو مرکز دوسری جگہوں پر ہے وہاں پر ان کے پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور داخلہ کراچی کے میڈیکل کالج میں یہ شرط ختم کر دی گئی ہے کہ یہیں کے انسٹیٹیوشن جو پڑھا ہوا ہوگا وہ آئے گا، بلکہ اگر انٹیریئر سندھ سے پڑھا ہے اور اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے اور ڈومیسائل اگر اس نے یہاں زیادہ اس لیے کہ اس کو تو نوازا جا رہا ہے، یس تو یہ غیر مقامی بھی تو آ رہے ہیں نا طالب علم سر. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ میرے سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے کشمیری، پختون، گلگتی جو مقامی ہیں جو ایک مقیم ہے، جنہوں نے کم از کم میٹرک یہاں سے کیا ہے نا، تو ان کا پھر حق ہوگا یہاں کے تمام تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ ہوں جو بھی ہوں، گریجویشن کرنے کے لیے، پوسٹ گریجویشن. تو آپ کو کہاں لے کے جب پھینکا جا رہا ہے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ سمندر کے قریب ہو گئے. کتنے بچے لاہور کے جو پہلے امتحانوں میں وہاں کے ایم ڈی کیٹ میں پاس نہیں ہوئے، وہ یہاں کے اب ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں تھوڑا آسان ہے یہاں کے کورس شاید ان کے خیال میں، تو وہ یہاں کے پھر ڈاؤن میڈیکل کالج میں اور سندھ میڈیکل ایسے 100 بچے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ سندھ کے بھی نہیں، کراچی کے بھی نہیں ہے. سر دو ڈومیسائل ہے نا، تو وہ 100 تو وہ آئیڈینٹیفائی ہے. وہ ڈومیسائل کیسے بن جاتا ہے سر؟ سنا ہے ایسٹ میں بہت زیادہ بنتا ہے، کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں ایسٹ میں بھی بنتا ہے، ساؤتھ میں بھی بنتا ہے، کراچی کے کچھ اضلاع میں، ویسٹ میں بھی بن جاتا ہے آرام سے، جہاں آسانی سے کوئی غیر مقامی اپنے عزیز اقارب کسی رشتہ دار. تو آپ کا پنجاب کا بن سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا، میرے بچوں کا، آپ کے بچوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پنجاب میں کہیں کا بن سکے، اندرون سندھ میں بنے یا خیبر پختونخوا، بن ہی نہیں سکتا. یہ وہ اس کو ریلیجسلی گھاٹ کرتے ہیں. اس کا جو عملہ ہے وہ ان چیزوں پہ رشوتیں نہیں لیتا، وہیں سے جو ٹپ ملتی ہے جو وہ لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو جو عملہ بٹھایا گیا ہے پھر وہ آؤٹ سورس ہوا ہے، کیونکہ انہیں اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ساز باز ہے نا، اور سیاسی سرپرستی حاصل ہے ہر شعبے کو، اور وہاں کے یہ پیسے آ رہے ہیں اور اربوں اور خربوں کا یہ کاروبار و کام چل رہا ہے. اور یہ ساری املاک جائیداد اب کراچی میں تو 70-80% کلفٹن ڈیفینس میں جو 10 سالوں 15 سالوں میں خرید و فروخت ہوئی ہے وہ میرے اندرون سندھ کے بھائیوں نے کی ہے. لیکن پھر بھی کراچی کو سر، کراچی کی روڈ، کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی کی بجلی، کراچی کا گیس، کراچی کے اور دوسرے کالونی ہے نا، میڈیکل کالونی ہے، تو کالونی والوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، ہر طرح کی لوٹ مار کی جاتی ہے، انہیں غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، لیکن انہیں کوئی بنیادی سہولت نہیں دی جاتی. نہ ان کی سڑکیں ٹھیک ہیں، کراچی کا جو حال دیکھ لیں، نہ ان کے رساؤ، نکاسیاب، جگہ جگہ سیوریج لائنیں کس طرح ٹوٹی پڑی، کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ سارا ان کا مقدر ہے. وہ کہہ دیا گیا کہ اگر یہاں پر آج بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں مہاجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے کشمیری سب آ گئے اور یہ سب کا شہر ہے، ہر علاقے کا پاکستانی ہے، ہر زبان بولے، لیکن ابھی بھی چونکہ اکثریت شاید ان کی جو انڈیا کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں، تو کم کیا جا رہا ہے سر، افغان مہاجرین آبادی میں کم کیا جا رہا ہے اور باقی سندھ کے شہروں کی آبادیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو کیا ڈر ہے سر آپ کی آبادی اگر زیادہ ہے یا اردو اسپیکنگ کی زیادہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اردو اسپیکنگ کی زیادہ ہے، بھلے وہ کم ہونے لگے گی اور سب کا یہ شہر ہے، تو کم از کم کراچی کو تو ایک اکائی سمجھ کے، ایک شہر سمجھ کے، ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز سمجھ کے کم از کم اسی بنا پر اس کو اون کر لیں. اگر کوئی پرخواہش پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ نسل سے کسی قسم کی کوئی منافرت ہے، تعصب ہے، کوئی ناانصافی تو لیکن پورے کراچی ووٹ نہیں دیتے نا سر، مطلب آپ تو اس شاخ کو کاٹے جاتے. اچھا ووٹ دینے کی جب بات نہیں تھی، جماعت اسلامی جو JUP تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑتے تھے، اس وقت بھی کراچی میں ان کو ووٹ پڑتے تھے. تو ہم نے تو ان مذہبی جو اس وقت بھی تو کام نہیں ہوتا تھا سر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تھوڑا بہت ہوا، لیکن اس کے بعد تو سر حکومت تو انہی کی رہی ہے. جی ہاں، اس کے بعد جو تھوڑا اختیار اگر میئر کے پاس مشرف نے دیا تو اس پہ کام ہوا، پیسے بھی دیے، اور کچھ میں نے تھوڑا سا محنت کر کے کام کر لیا. لیکن اس کے بعد تو مطلب یہ کہ اچھا سر ایک چیز جو میں دیکھا، میں ریسرچ کر رہا تھا، میں پوائنٹ بھی لایا کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل سٹی ہوتے ہیں یا جو دارالخلافہ ہوتے ہیں ان کو اوپر حکومتیں یا صوبے یا ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، کیونکہ باقی شہروں کو لوگ نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے ہیں، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ترقی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. نیو یارک لے لیں آپ، واشنگٹن DC لے لیں آپ، برلن لے لیں، جو بھی ملک وہ لے لیں. پاکستان میں آ جائیے سر،
پنجاب کے دیگر شہروں میں اتنے کام نہیں ہوئے ہیں، لیکن لاہور جو اٹھا ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو گیا ہے، اسلام آباد کو دیکھ کے کہتے ہیں جناب مرکز کام ہے. تو سر یہ کانسیپٹ کراچی کے لیے کیوں نہیں ہے کہ سندھ کا فیس کراچی ہے، اگر اس کی ترقی ہوگی تو الٹیمیٹلی سندھ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں مطالبہ نہیں کرا ابھی تک میں نے اور میں ایم کیو ایم نے، لیکن پھر اس کے 3 تو مستقل حل ہیں. پہلا حل تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کراچی کو پھر وفاق کے حوالے کر دیا جائے. لوگ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مطالبہ نہیں ہے. جو عام دانشوروں میں آج کل بحث چھڑی ہوئی ہے میڈیا میں، تو ایک تو کہتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کر دیں. دوسرا کہتے ہیں کہ پھر ایسا کریں نا کہ پھر اسے ایک انتظامی یونٹ بنا لیں. اور تیسرا اور انتہائی شکل یہ ہے کہ پھر انتظامی یونٹ بنا لے یا صوبہ بنا لے. اور ایک آسان حل یہ ہے کہ پھر اسے 140A کے تحت آئین میں جو ایم کیو ایم کا آئینی ترمیمی بل ہے، جسے 27واں ترمیمی بل بنا کر آپ اسے پاس کرا دیں اور براہ راست مرکز سے پیسے دے دیں، صوبے سے ہوتے ہوئے نہ آئے. کراچی کو ہی نہیں، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پنڈی، ملتان، بھاولپور، لاڑکانہ، نوابشاہ، حیدرآباد، سکر، ان سب شہروں کو مرکز سے، جیسے صوبے کو مرکز سے پیسے ملتے ہیں مرکز سے ڈائریکٹ، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی اس بانس. میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ہمارے سندھ میں خاص طور پر جو ہمارے وڈیرے جاگیردار اور جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کو نہیں سمجھ رہی. میں نے بلال بھٹو زرداری سے بات کی، میں نے کہا یار تم نے اپنی والدہ کا ایک خواب پورا کیا، جوڈیشل ریفارم، جس پہ بڑا شور مچا، تم نے 26ویں آئینی ترمیم کرا لی کسی طرح، چلو بہت مبارک ہو. لیکن تمہاری والدہ نے کمال اصفر صاحب جب گورنر تھے کہا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا مجھے ایک اسکیچ بنا کے دیں، خاکہ دیں. انہوں نے پورا ڈاکیومنٹ بنایا اور وہی ڈاکیومنٹ تنویر نقوی نے مشرف صاحب کے زمانے، جنرل تنویر نقوی نے اس کو اڈاپٹ کیا. اور پھر یہ جو لا آیا تھا اس زمانے میں جس کو آئین کی 10 سال پروٹیکشن، دانیال عزیز بھی اس میں، دانیال عزیز تھے، تو جب وہ لا بنا تو اس میں پھر مصطفیٰ کمال بھائی نے اور ایم کیو ایم پاکستان نے پھر اپنا جادو جگایا، دکھایا. تو اس کیا کہا سر بلاول بھٹو صاحب نے اس بات پہ جو آپ نے ان کو؟ تو وہ ہنس رہتے، مانی خیر صرف ہنس رہے ہیں، صرف ہنس رہتے. اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بھی ان کی اگر والدہ نے تو انہیں یہ پورا کرنا چاہیے، لیکن انہیں پتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ کتنی رکاوٹیں ڈالیں گے. ہم نے گراؤنڈ لیول کر لیا ہے، مخالفت ہم نے ہموار کر لیے. جے یو آئی اب ہمارا ساتھ دے رہی، پی ایم ایل این تو ہمارے ساتھ، ایم او یو میں ہمارے ساتھ زیر دستخط دی، اس نے تو سگنیچر کر دیا. پھر اے این پی بھی تیار ہو گئی ہے، باپ پارٹی تیار ہے، بی این پی تیار ہے. قوم پرست جماعتیں جو پہلے تیار نہیں تھی، جو صوبائی خود مختاری ہی کو گھول گھول کے روزانہ پیتی تھی، وہ بھی تیار ہو، وہ بھی اب تیار ہے. تو آپ رکاوٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں چاہتی؟ میں نے ایک کیوں نہیں چاہتی سر؟ وہ نہیں چاہتی کہ اختیارات، طاقت، مالی عوام تک پہنچائیں، عام آدمی، صرف کراچی کے لوگ نہیں، شکارپور کے، میرپور خاص کے، لاہور کے، پنجاب میں، پوری پاکستان میں ہوگا اگر یہ آئینی ترمیم ہوگی. اختیارات بھی نیچے چلے جو بلدیاتی نظام میں پروٹیکشن مل جائے گا نا، جو ہم نے کہا ہے. جو بلدیاتی امور ہے، مقامی امور ہے، شہری امور ہے، ضلعی امور ہے، وہ بلدیات میں جانے چاہیے. مقامی شہری حکومت کا ایک با اختیار، مؤثر، خود مختار، با وسیلہ نظام ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک چیز اس کے راستے میں رکاوٹ آپ نے بتایا. اب ایک چیز جو، لیکن یہ بلال بھٹو سے ایک بار میری میٹنگ ہو جائے نا، تھوڑا سا ان کا ایکسپوجر تو ہے آکسفورڈ کا، پوری دنیا کو بھی دیکھا ہوا ہے، سمجھتے تو ہیں. مانی خیز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ان مفادات کے خلاف جا سکیں گے جو جس کی بنیاد پر وہ سندھ کی حکومت، اگر وہ ایک مضبوط پاکستان کے ایک مضبوط اور ایک لانگ ٹرم کی اننگ کھیلنا چاہتے ہیں، اسٹیٹسمین بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ورنہ یہی مسئلہ کبھی دہشت گردی کی صورت میں اس کے جو پھل نکل رہے ہیں نا بھئی، جیسے بیج ہوں گے ویسے پھل نکلیں گے نا. یہ انتہائی مرکزیت والا نظام ہے. پہلے مرکز میں مرکزیت تھی، اب صوبوں میں مرکزیت ہے. شراکتی شمولیتی جمہوریت ہے نہیں، لوگوں کو فیصلوں میں شامل نہیں کرتے. ان کے دروازے، ڈور اسٹیپ پہ آپ انصاف اور ان کے بنیادی حقوق انہیں دیں. اسی لیے تو سر آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کی بات انہوں نے اسی لیے تو کی ہے کہ اس ملک کو سافٹ اسٹیٹ یا بنانا اسٹیٹ کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. رول آف ریگولیشن ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، آپ کے فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اور عوام کو ان کے جو حق ہیں ان کو ملنا چاہیے، انسٹیٹیوشن کو مضبوط ہونا چاہیے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مفادات اتنے ذاتی ہیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں جانا چاہتے. ذاتی گروہی جماعت، تو کوئی تو ایک ہوگا نا سر جو ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول یہ سب کرائے گا، اس کو کرانا چاہیے، اس کا رول بھی تو ہے. دیکھیں جو بھی مارشل لا لگے نا، اچھا انفارچونیٹلی ان ادوار میں اس کا ایک ماڈل بن جاتا تھا.
ایوب خان کے زمانے میں بیسک ڈیموکریسی، ساری ضیاء الحق کے زمانے میں بلدیاتی انتخابات باقاعدگی سے ہوئے، اور کہ ڈیموکریٹک مائنڈ ہے ہی نہیں نا، وہ فرسودہ گلا سڑا جاگیردارانہ وڈیرانہ جمہوریت ہے نا، سردارانہ جمہوریت ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، جمہوریت کہاں پر ہے؟ تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ پہلے جب سسٹم تو ہے سر، معذرت کے ساتھ، جیسے آپ نے بلدیاتی نظام موجود ہے سر، کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس موجود ہے سر، وفاق کے اس کی تشریح نہیں ہو رہی، اسی لیے اس کی وضاحت ضروری، اسی لیے آئین میں ترمیم ضروری۔ کوٹا سسٹم آپ کا جو ہے وہ ڈال دیا گیا سر، میرا خیال ہے اب جو کوٹا سسٹم ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں اس میں کوئی مزید اس کی ایکسٹینشن تو نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہے جب بھی چل رہا ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لیکن ایک باریک کام یہ کیا گیا ہے کہ شاید ایک شک ایسی ڈالی گئی آخری دن جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ہر صوبے کی مرضی وہ اپنے حساب سے کر لے، تو ظاہر ہے اور کسی صوبے نے تو کرنا نہیں ہے، وہ اپنے یہاں تھوڑی اس طرح کی تقسیم کریں گے دہی اور شہری، کیونکہ وہ لسانی تقسیم نہیں ہے، یہاں کی تقسیم اصل میں تو لسانی تقسیم تھی نا، ثقافتی تقسیم تھی، انتظامی تقسیم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب سیاسی۔ اچھا سر، اس تقسیم کے باوجود آپ کو جو کوٹا ملا ہے اس وہ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ بوگس ڈومیسائل آ گیا، مطلب کسی کا بھی سر اٹھا کے وہ آ جائے کراچی میں وہ ڈومیسائل۔ میں یہاں روکوں گا سر آپ کو، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی فاروق بھائی، مہاجرین پہ آتے ہیں سر، کراچی میں پورے ملک میں اب تو دہشت گردی میں وہ لوگ انوالو ہو رہے ہیں، کراچی میں بہت بڑی تعداد میں ہیں اردو اسپیکنگ، کیا یہ پوری ایک پلاننگ ہے کہ جو یہاں کے مقامی، میں مقامی پہ آتا ہوں، ان کو اقلیت میں ڈالا جائے اور پھر یہ جو ہے ان دوسرے لوگوں کو لا کر یہاں بیٹھا دیا گیا ہے، اور ان کی آمد کی بنیاد پر کراچی میں جو ہے وہ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، کرائم، کرمنلز، ڈرگز وغیرہ یہ بہت بڑھ گیا ہے سر؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو بھی ایول مائنڈ کام کر رہا ہے نا، کوئی بھی مضموم منصوبہ یا سوچ ہے نا، میں اور اگر وہ کسی انٹرسٹ میں کر رہا ہے اور کراچی کو ہر حال میں دبا کر اور کسی طریقے سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، تو مطلب میری ایک صرف امید کی کرن کیا ہے میرے پاس کہ یہ شہر میری اکیلی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اگر روزگار مجھے اکیلے کو نہیں مل رہا یہاں سے بنیادی اگر کوئی سہولتیں تھوڑی بہت ہیں تو صرف وہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا ریونیو ابھی بھی جنریٹ کر رہا ہے کہ 60% تو مرکز کو دے رہا ہے، 95% صوبے کو دے رہا ہے۔ اب اگر اس شہر کے ساتھ صوبے کے حکمران اور مرکز کی حکومت اگر یہ رویہ رکھے گی سوتیلی ماں سے بھی بدتر، تو اس کا مطلب وہ شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر اسلام آباد والے نہیں سمجھ رہے، نواب شاہ لاڑکانہ والے نہیں سمجھ رہے، تو پنڈی والوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، بالکل بہت صحیح ہے۔ پاکستان کے دفاع کی جنگ اگر لڑی جائے گی اور لڑی جا رہی تو کراچی میں، اور ہم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ اب اس ملک کو جو بچانے والے ہیں، جو محافظ ہیں، جو باقاعدہ وردی میں، انہیں بھی اس شہر کو ایسے مافیا سے بچانے کے لیے جو ملک دشمنی پر اتر آئے، جو کراچی کا سودا کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک ملک کا سودا کر رہے ہیں، کراچی کا سودا ملک کا سودا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اور کون سا شہر ہے جس کی قومی اہمیت ہے، اور کون سا شہر ہے جس کی اتنی ماچی اور مالی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں۔ ریونیو نکال دیں تو آپ سر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس کیلکولیشن آپ تو کرتے ہوں گے، میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں، مجھے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو بتائیے کہ اس وقت سندھ کو 10 سال میں وفاق سے کتنا فنڈز ملا ہے، اور جو مختلف ادارے ہیں باہر کے ان سے کتنا ہے، اور کراچی نے ان کو کتنا آن کر کے دیا ہے صوبے کے حوالے سے؟ یہ کچھ فگرز تو آپ لوگوں کے پاس تو ہوگی نا سر 10 سال کی، اور ان 10 سالوں میں یہ جو اماؤنٹ ہے وہ کہاں گیا؟ دیکھیں 30,000 ارب روپے تو وفاق سے ملے ہیں۔ 30,000 ارب؟ 30,000 15-16 سالوں میں، اور اس میں جو انٹرنیشنل جو ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں۔ 26-27 ارب تو وفاق سے صرف ملے، 2-3 ارب ہوں گے جو باقی جو گرانٹ ہوگی یا لون ہوں گے۔ اچھا، خود انہوں نے جو کراچی سے جنریٹ ہوا نا، تقریباً 500
سے کوئی 750 ارب روپے ہر سال کراچی مائی سے گاڈ، ہر سال 700 ارب. آپ ایوریج 500 لگا لیں، شروع میں کم تھے، چلے 500 لگا لیں، 500 لگا لیں تو 15 سے ضرب دے دیں تو یہ 7,500 ارب تو یہ ہو گئے. تو 35,000 ارب روپے اگر سندھ کو ملے 15 سالوں میں، تو اس میں سے کراچی کو کتنے ملے؟ میں یہی پوچھوں گا. ٹھیک ہے نا، سال کے 50 ارب لگا لیں اگر سندھ نے دیے، بہت وہ بھی آسان کیا تو دیے، اور وہ بھی ملا کے ملیر ایکسپریس وے اگر بنائی، اور ایک ریڈ لائن کے لیے اپنے جو کام جو 4-5 سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک گلشن اقبال کمپلیٹ نہیں ہاں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو سر میں وہ بتا رہا ہوں نا، اگر یہ سب ملا بھی لیں تو چلیں 50 سے اگر فرض کر لیں ملے بھی 50 سے 100 ارب، 50 ارب ملے سال کے، تو 15 سالوں میں کتنے ہوں گے؟ 750 ارب. 750 ارب ایک سال کا دیتے. 750 ارب 10% بھی نہیں ہے 7,500 ارب کا جو کراچی نے دیے تمہیں، 7,500. اور 30,000 ارب جو وفاق نے دیے، تو کراچی نے سالانہ وفاق کو دیے 4,000 ارب، اور 15 سالوں میں یہ ہو گئے 60,000 ارب. 60,000 ارب روپے ہم ادھر دیا ہے اور ادھر تو دیا ہے. ہمیں 40 ارب سے اگر 15 سے ضرب دے دیں، سر یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 400 ارب 600 ارب ہمیں ملے. کیا وفاق سے ہمیں 600 ارب ملے؟ کیا لڑکانہ میں لگ گئے سر؟ خیرپور پہ لگ گئے؟ سندھ کے انٹیریئر سندھ میں کہیں لگ گئے؟ تو وہ پیسے گئے کہاں سر؟ آپ لوگ نمائندے ہیں، آپ پوچھتے نہیں ہیں سر. حکومت سے پوچھیں، بیٹھیں. عید کے بعد انشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ پیسے کہاں گئے؟ عید کے بعد ہم اس کا حساب کتاب جو ہمارے حساب سے بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم سامنے رکھیں گے، اور اس کا مذاق اڑانے کی بجائے، اس کو ہوا میں اڑانے کی بجائے، اور اس پر کسی کو عام سے کسی اپنے رکن کو کھڑے کر کے جواب دینے کی بجائے سیریسلی لے کر جواب دینا ہوگا، کیونکہ اب ان کا گھیرا تنگ ہونے والا ہے پیپلز پارٹی کا. میں آپ کو انشاءاللہ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے، میرا یقین ہے آپ لیکن وہ تو دھمکی دے رہے ہیں. کیونکہ اب جتنے بھی متاثرہ شعبے ہیں نا، ہمارا تمام متاثرہ شعبے جو براہ راست متاثر ہیں، ان کے جو بھی متاثرین ہیں ان سے بات ہوئی، وہ سب تیار ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. وزیر اعلیٰ ہاؤس پر جا کر اب دھرنا کرنا ہے. میں نے مرکزی کمیٹی کے ایجنڈے پہ رکھ دیا ہے، عید کے بعد جو اجلاس ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا صاحب؟ جب تک کہ وہ لوگ نہیں جن کا آپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس لیں کہ پاکستان کی بقا کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، روزانہ بلوچستان میں اور KPK میں وہ شہادتیں دے رہے ہیں جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. ستیلی ماں ہو، ستیلا باپ ہو، سگی ماں ہو، سگا باپ ہو، دونوں کو جھنجھوڑنا ہے. اسلام آباد کو بھی جھنجھوڑنا ہے، نواب شاہ لاڑکانہ کو بھی. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جس کو میں نے بھی وہ دیکھا کہ کراچی کے اندر جو ہے ایک گیپ ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے کام کیسے ہوں، کون ان کو ریپرزینٹ کرے، کیا نہیں کرے. آپ کو سیٹ ملتی ہے سر، اور میرا خیال ہے آج بھی 13 سیٹ آپ کی کراچی کی ہے، 15 سیٹ ہے، اور صوبائی میں تقریباً آپ کی جو ہے وہ 30 سے اوپر 28 ہے نا. تو لوگوں نے تو آج بھی آپ پر ٹرسٹ کیا ہے سر، آپ کو ووٹ دیا ہے، لیکن سر ان کو ریفلیکشن آپ کی طرف سے جو آپ کو لڑنا چاہیے، جو آپ کو فائٹ کرنا چاہیے، جو ان کے لیے آپ کو رزلٹ دینا چاہیے، وہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی آپ نے صحیح کہا کہ اب کس کی طرف دیکھیں. لب و لہجے میں ہمارے عزم میں کمی نہیں نظر آئے گی، ہمارے ارادوں میں کمی نہیں نظر آئے گی. ہاں لیکن ہمارا جو ایکشن ہے نا، وہ اصل میں لوگوں کو ہمارے بیان کی اور اسٹیٹمنٹ کی سچائی کا ثبوت دے گا. اب میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب عملی طور پر لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، آپ کتنے ہی یہاں سے سچے ہیں، آپ یو مین اٹ واٹ یو آر سیئنگ، آپ محنت کر رہے ہیں، ڈیٹا نکال رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، آپ بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں 15 سال کی کرپٹ ترین بدترین حکمرانی کی. لیکن اب آپ کو آ کر دکھانا ہوگا کہ آپ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، لوگوں کا آپ پر اعتماد ہے، موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا، اور لوگوں کی بھی برداشت کی اب ساری حدود ختم ہو چکی ہے سر. اور سوشل میڈیا اور میڈیا اب اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ زمین کے اندر کی نیچے سے نکلی ہوئی آپ کے دل کی چیزیں بھی نکال کے آپ کی سب چیز لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا، اب جو اس معاملے میں پہل کرے گا وہ بازی لے جائے گا. ٹھیک ہے نا، میں دیکھیں صاف بات کہتا ہوں. تو آپ کے لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں یہاں بھی یہ صاف اعتراف کروں گا کہ دیکھیں ایک سچ بات کرنی چاہیے نا، کہ اگر یہ ڈمپر کنٹینر پر سب سے پہلا بیان کامران ٹیسوری بھائی نے دیا، اس کے بعد عوامی سطح پہ اگر کسی نے دیا
تو آفاق احمد صاحب نے کیا. بالکل. تو دیکھیں نا, تو آپ کہاں کھڑے تھے سر؟ اس کے بعد بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, مانا آپ نے غلطی اپنی. ہاں مثلا آپ مان رہے ہیں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں سر کہ آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں کہ اب ہمیں پریکٹیکلی کرنا ہے, کیونکہ برداشت بھی ختم ہو چکا ہے اور لوگ جان بھی گئے. اور میں نے آفاق کے بعد جب میں نے پریس کانفرنس کی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی گرفتار کر لیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے اب میں جس ٹون میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد ٹینکر بھی جلیں گے, ڈمپر بھی جلیں گے, لیکن میں نہیں اکسا رہا, میں ابھی بھی پرامن رہنے کو کہہ رہا ہوں, لیکن لوگوں کے پاس آپ نے کوئی چوائس نہیں چھوڑی ہے, آپ نے راستہ نہیں چھوڑا ہے. اچھا سر, آپ جب یہ بیان, کیا یہ بہتر ہے کہ وہ کنٹینر ڈمپر کنٹینر جلتے رہے, املاک کا نقصان ہو, جائیداد کا نقصان ہو, یا یہ کہ ہم جا کے چیف منسٹر ہاؤس پہ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اور ان کے ہوم منسٹر نے کیا کیا؟ ایک کانفرنس کی آل پارٹیز, مجھے چیف منسٹر کے نام سے بلایا اور شرجیل میمن وہاں بیٹھے ہوئے, تو میں نے وہاں بھی کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کے لیے نہیں آیا تھا, میں تو چیف منسٹر, اگر سیریس ہی نہیں ہیں آپ اور آپ صرف لیپا پوتی کر رہے ہیں, کاسمیٹیکلی کر رہے ہیں, تو پھر بیکار تھا میرا آنا, میں اسلام آباد میں ہی رہتا, میرے اہم وہاں پر کا سر. تو لیکن قانون ہے, اب سر قانون ہے, قانون ہے. اچھا سر قانون ہے, حکومت ہے, حکومت نہیں ہے نا مسئلہ, تو آپ اس کو حکومت نہیں کہتے مانتے ہی, تو جنگل سے بھی بدتر حکومت ہے. وہاں بھی شیر اگر حکمراں ہے تو باقی جانوروں کو سب کو کھا کے ختم نہیں کر رہا. تو پھر کس کے دروازے پہ جا کر آپ سر وہ دروازہ پیٹ رہے ہیں جو حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں, بدترین حکومت ہے, تو دروازہ تو انہی کا ہے, وہ سندھ کی حکومت کا تھوڑے دروازہ. عرصے کے لیے شیر کو ہٹا کے کسی کو بھی بٹھا دیں آپ یہاں پر. تو سر اس میں لیکن سر کیا سوال میں پوچھوں گا, یہ میں نے تلمیح دی ہے, اشارتاً بات کی, لیکن کچھ کرنا پڑے گا, چاہے وہ انتظامی. سر آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں جو آپ کی اس وقت کئی سیاسی جماعتوں مثلا ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جم ہوئے ہیں, آپ کے یہاں گروپنگ کی بات کی جاتی ہے, آپ کے یہاں مختلف سوچ کی بات کی جاتی ہے. ابھی بات کی گئی کہ جناب پھر سے ہم دوبارہ وہ رابطہ کمیٹی کو وہ کر دیتے ہیں, پھر کہا گیا نہیں کمیٹیز بنائی جائیں گی, کمیٹیز بنی وہاں اختلافات ہوئے, آپ خود اتحاد میں نہیں ہیں سر. یا دیکھیں, جتنی اگر ہمارے اندرونی اختلاف پر ہماری لڑنے کی ہمت اور سکت ہے نا, جتنی بھی ہماری, جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری نادانی ہے, غلطی ہے, لیکن اس سے زیادہ الحمدللہ یہ قابلیت اور یہ صلاحیت بھی ہے کہ ہم ان ایشوز کو فوری طور سے فروئی ایشوز گردان کر سائڈ پہ رکھیں, آگے کی طرف دیکھیں اور نئی لیڈرشپ نکالنے کے لیے گامزن ہو جائے. تو میرے خیال میں ہر مرتبہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے بعد اور اس کے بعد ایک ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو ہمیں, بہت اچھا ہے, بڑا اچھا ہے سر, ہے نا. تو یہ ہم نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا اور آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی تھی, بہت خوش ہوئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جی اب قیادت کو نئے لوگوں کو آنا چاہیے, ہم تو وہی پرانے لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں, یہ ایک سال کے اندر طے ہے. خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, ہمارے درمیان طے ہے کہ انشاءاللہ ایک سال میں 35, اور وہ انٹرویو ہم نے بہت تیزی سے لیے, اور نئے امیدوار جو اگلے انتخابات کے لیے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ بجا طور پر انشاءاللہ تعالی 35 سال سے کم عمر. فاروق بھائی میں روکوں گا یہاں, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کراچی میں بے روزگاری جو ہے وہ انتہا پہ ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, انصاف نہیں ہے, آئین نہیں ہے, کچرا ہے, انفراسٹرکچر ہے, مسائل ہے, پریشانیاں ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں ہے. عوام ووٹ اسی بنیاد پہ دے گی جب آپ اس کو کچھ کھانے کو دیں گے. دانش, مروت میں تم بھی انصاف نہیں کر سکو گے. اگر یہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں مراد علی شاہ بیٹھ جائیں اور ان کے برابر میں پرائم منسٹر بیٹھ جائیں, 3 پارٹیاں ہیں نا جن سے بڑا سوال ہوگا یہ وفاق میں تینوں, کہ بھئی کراچی کے اس حالت کا آپ تینوں میں سے کون ذمہ دار ہے. ابھی تو میں اکیلا تمہارے سامنے ملا ہوں, تو وہ تم مجھ پر جتنی بھی یہ الغار کر کے سارا ذمہ داری تو قبول کریں گے. میں نے کہا نا آپ سے کہ میری ذمہ داری, مجھے ایک اور اینکر نے سوال کیا, تو میں نے کہا ساری سیاسی جماعتوں پر برابر کا ملبہ ڈال کے آپ انصاف نہیں کریں گے. ہاں, جس کا حصہ بقدر جثہ مجھ پہ اتنا ملبہ ڈال دیں. نہیں سر, دیکھیں سندھ کی حکومت پہ ہم پہلے آئے, کہاں مرکزی حکومت پہ ہم نے پہلے سوال کیا, اب ہم آئے ہیں. تو سندھ کی حکومت میں تو ہے نہیں ہے آپ, لیکن سر آپ کسی نہ کسی طور پر تو مجھے اتنا ذمہ دار ٹھہراؤ کہ ہاں, میں اسی لیے تو تیسرے نمبر پہ آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں تو ہمیں اتنا ذمہ دار ٹھہراؤ. اتنی تو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں میں آپ کا رول بھی تو بتاؤں نا. آپ سمجھ ہی نہیں, میں کہہ رہا ہوں تو مجھے اتنا ذمہ دار ٹھہراؤ جتنا میری ذمہ داری. اور وہ کیا ہے, ہاں, کہ ان ایشوز کی جو سینسیٹائزیشن ہونی چاہیے, اس کو لے کر جو درد فیل کرنا چاہیے, اور اس درد کو لے کر آگے کی جو حکمت عملی اور جو میرا ویژن ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے,
اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کی ذمہ داری تم مجھ پر ڈال سکتے. سن لو اچھا. اور اس کو لے کر اب میرا اگلا مؤثر اسٹیپ، میں سمجھتا تھا کہ یہ اب نوبت آئی کہ میں اگلا اسٹیپ لوں. اگر میں اس سے پہلے لیتا تو شاید عوام بھی تیار نہیں تھے، میرے ساتھ نہیں آتے. لیکن اب میں نے یہ دینا ہے تو 20,000 تو کمیوٹیشن گریجویٹی پینشنر وہ ہیں جن کو میرے ساتھ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ وزیروں کو تنخواہیں اور مراتیں مل رہی ہیں. ہم سب کو اپنی تنخواہیں مراتیں مل رہی ہیں سر، سب کو بڑھ رہی ہیں. 188% بڑھ گئی. 1,80,000 سے 5,20,000 ہو گئی ہے سر. بڑھ گئی نا، کابینہ بڑھ گئی سر، سب کچھ ہو گیا. لیکن بوجھ تو بیچارے کراچی کی عوام پہ پڑا ہے، پڑے گا. ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن KDA، KMC، واٹر بورڈ اور ٹاؤنز کے ملازمین کو کیوں گریجویٹی اور کمیوٹیشن نہیں دی جا رہی؟ اب ان کا وقت ہے نا باہر آنے کا. جو ڈمپر کنٹینر میں لوگ شہید ہوئے ان کے اہل خانہ اور جو لوگ ان کے عزیز و قاری وہ سب باہر آئیں گے. میرے خیال میں پورا کراچی تیار ہو رہا ہے باہر، بشرطیکہ کہ بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ ان کو بزنس مینوں نے کہا ہے آپ باہر نکلیں، ہم اپنی فیکٹری سے مزدور بھیجیں گے، آپ بسم اللہ کریں. ہم نے یہ جا کے تیاری کی ہے، لوگوں سے جا کر ملے. تاجروں نے کہا ہے ہمارے پروٹیسٹ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پروٹیسٹ میں ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے، ہماری اکیلے کی نہیں ہے. اکیلے لڑیں گے تو بلی الگ الگ چوہوں کو کھا جائے گی. بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہے جو ہم سب کو مل کر باندھنی ہوگی. سب تیار ہو گئے. تو ہم امید رکھیں سر عید کے بعد کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کراچی کی عوام کے ساتھ ایک بھرپور مظاہرہ اور دھرنا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی کال دینے جا رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس دھرنے اور اس پریشر سے وہ حکومت جو بدترین حکومت ہے، جو 40,000 4 شہر میرے ہدف ہیں، نواب شاہ لاڑکانہ 2، اسلام آباد اور راولپنڈی. ان چاروں شہروں کو انشاءاللہ میں ہلاؤں گا. اگر یہی 300 لوگ ابھی جو جنوری سے اب تک جاں بحق ہوئے رہزنی میں اور حادثات میں، ڈمپر کے اور ٹینکر کے، پنڈی میں اگر یہ 300 لوگ ہوتے، اسلام آباد میں ہوئے تھے اور لاہور میں ہوتے، پورا ملک ہل جاتا سر، ہے نا. تو اب اگر ہم بھی اب ہم کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کراچی کی عوام بے حس ہو چکی. لالو کھیت ایک دفعہ اٹھتا تھا سر، لالو کھیت عوام بے حس نہیں ہے. سن لیں پورا مکمل کہنے دیں سر. ایک زمانے میں لالو کھیت اٹھتا تھا سر تو حکومت جو ہے وہ گر جاتی تھی. آج کراچی میں اتنا بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں کراچی کی عوام کے ساتھ، لیکن خودکشی کرنے کے لیے تو تیار ہے، کودنے کو تیار ہے، پھانسی لگانے کو تیار ہے، کسی کرائم میں جانے کو تیار، لیکن اپنے حقوق کے لیے باہر لے کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو بے حس نہ صرف کراچی کی عوام ہے بلکہ ان کے جو کراچی کے لیڈران ہیں وہ بھی بے حس ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں سر دیکھیں لیڈران چاہے وہ MQM ہو، کوئی سیاسی سنیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ PTI ہو، اور چاہے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی تو انجوائے کر رہی ہے. کراچی سے اس کو لینا دینا نہیں ہے. قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں بھی جس طرح زبردستی لینی تھی انہوں نے لے لوکل باڈیز، ٹھیک ہے. لوکل باڈیز میں 90,000 کے ہمارے حلقے، اپنے 15,000 کے، یعنی میچ شروع ہونے سے پہلے ہی 500 رن آپ کو دے دیے. تو لیول پلینگ ایون ہینڈڈ میچ تو نہ ہوا. مرکز میں تم بیٹھو ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں سر، بے حس سیاسی لیڈران کراچی کے بے حس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بے حسی کے اس کفر کو MQM توڑے گی انشاءاللہ. اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک بڑا مظاہرہ MQM کی طرف سے واجب الادا ہے کراچی کے عوام کے لیے. اور سر یہ مظاہرہ نہیں سر، بہت کچھ مانتے ہیں. دھرنا بھی اس وقت تک جب تک کراچی کا حق کراچی کو نہیں دیا جاتا ہے آپ کے اندر بے چینی رہنی چاہیے. ایک مظاہرہ ہے، قانون اور آئین کے ایک اندر مظاہرہ ہے، ایک ٹوکن دھرنا ہے، پھر ایک مستقل دھرنا ہے. لیکن سر ایک بات بتا دوں، تمام سیاسی جماعتوں سے سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کراچی کی عواموں نے سب سے زیادہ مینڈیٹ آپ کو دیا ہے اس کام کی. بالکل، لیکن ڈیلیور نہیں کیا تو اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے. 15 سالوں سے تقریباً میں انتظامی اختیار سے، پالیسی اختیار سے، فیصلوں کے اختیار سے، وسائل کی دستیابی کے اختیار سے، وہ میری رسائی میں نہیں ہے، وہ باہر ہے. تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں لیکن سر 47,000 کا حساب آپ ہمیں بھی دیجیے گا، عوام کو بھی دیجیے گا. آپ نہیں 35,000 ارب، چلے 35,000 ارب کا ہمیں دیں. اس کو کنزرویٹو سائیڈ، ہاں چلے 35,000 کا آپ جو سندھ حکومت کو ملا ہے 15 سال میں، وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب تو آپ لیں گے نا سر. مختلف پلیٹ فارم پہ آپ موجود ہیں، ہم تو میڈیا میں. اب میں ذرا سا آ جاتا ہوں سر، عید کے دن جو ہے وہ سر کون سی آپ کی ایسی غذا ہوتی ہے جو آپ بہت پسند کرتے ہیں؟ شیرنی، کوئی بریانی، شیر خورما ہے، اس کے علاوہ کیا ہے کرتے ہیں؟ اور میرے بچوں کی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا اچھا ہوتا ہے، اور میرے دوست بھی پسند کرتے ہیں.
رشتہ دار عزیز احباب جو آتے ہیں سب کھاتے ہیں شوق سے. اور کوئی سر بریانی شریانی قورمہ شورما باقی بریانی بنتی ہے, کون سی بریانی پلاؤ بنتا ہے, کبھی پلاؤ کبھی بریانی, وہ بھی اچھی بنتی ہے. بریانی کا مثلا کون سی زعفرانی بریانی بناتے ہیں, بمبئی بریانی بناتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں بیوی چونکہ بہاری ہے تو بہاری تکے بن جاتے ہیں. اوہ سر بہاری کباب تو سر بڑا مشہور ہے. بہاری کباب اور بریانی میمن بریانی بن جاتی ہے. میمن بریانی تو وہ بھی بہت لیکن زعفرانی بریانی میں شوق سے کھاتا سب سے زیادہ. سر اس کی بڑی ایک الگ ٹیسٹ ہے. اور جو ریفائنڈ لوگ ہیں پڑھے لکھے میں نے دیکھا ان کو یہ پسند آتی ہے, بہت اچھا ٹیسٹ. لیکن سر میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ دہلی والے یو پی والوں میں تو ہوتا میمنوں میں اور دوسری جگہوں پہ وہ کوئی خاص قسم کی بریانی بناتے ہیں, زعفرانی نہیں بناتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں ہاں, وہ میمن بریانی کہہ لیں, ممبئی کی بریانی, لیکن آپ کو زعفرانی پسند, ممبئی بریانی کہہ لیں. اور پھر ایک بریانی سندھی بریانی بھی ہوتی ہے, وہ بریانی بھی. اور پھر میرے خیال میں ایک آپ نے روکڑا بریانی نہیں کھائی جو کھتریوں کی ہوتی ہے, آپ وہ کھائیں. اب ساری بریانیوں کو بھول جائیں گے. ہم رمضان میں ایک روزہ پی آئی بی کے لان میں, پی آئی بی سوسائٹی ہال میں ہم کھولتے ہی کھتری کمیونٹی کی دعوت پر, اور اس میں ڈائریکٹلی کھجورے کھائے اور اس کے بعد وہ روکڑا بریانی سرو ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مغرب کی نماز ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے, پہلے روکڑا بریانی کھائیں. سر ہے روکڑا بریانی کا تو ختم ہی ہو گیا آلموسٹ. ہم نے کھا لی. کھا لیا اب نہیں بنے گی اب اگلے, ورنہ ہم اور سننے والے جو ہے نا وہ بھی یہ روکڑا بریانی ہم نے نہیں کھائی. میں نے بڑی پبلسٹی کی اس کی. یہ صرف نیو کراچی میں چند باورچی جو بناتی ہیں. اچھا ہاں, ایکسپرٹ ہیں اس کے. وہ یہ تو بڑی روکڑا بریانی. عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں سر آپ؟ پی آئی بی کے ایم سی پارک. آپ ابھی بھی پی آئی بی میں رہ رہے ہیں ماشاء اللہ, وہیں اسی گھر میں بھی وہیں رہا ہوں. معاشرت ہے, بود و باش ہے, رہن سہن وغیرہ سب وہیں سے ہے, مہمان یہ سب ساری وہیں چل رہا ہے, دعوتیں بھی وہیں چل رہی ہیں, سب کچھ بھی وہیں چل رہا ہے. عید ملنا دوسرے دن عید کے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی وہیں پر. شہداء وغیرہ کی طرف بھی آپ جاتے ہیں؟ پہلے دن ہی جاتے ہیں. تو اس دفعہ کوئی سیاسی اجتماع کرنے کا ارادہ تو نہیں سر آپ؟ نہیں, میرے خیال میں عید کے بعد کچھ حکمت عملی یہ طے کرنی فائنل. اور آپ لوگ تنظیمی طور پر بھی کچھ فائنل کرنے والے ہیں سر تاکہ سیٹل ہو جائے یہ جو باہر اطلاعات آتی ہیں؟ ایک ہمارا ورک ڈسٹریبیوشن فارمولہ ہے, وہ انشاءاللہ ہو گیا ہے, پرپوز ہو گیا ہے. لیکن بہت زیادہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں سر, حالانکہ بیٹھ کے یہ معاملہ تو 3 سینئر آدمیوں کو کرنا میرے خیال میں 11 رکنی کمیٹی کو بہت بڑی نہیں ہے, جو مرکزی کمیٹی نے 11 رکنی ہے, اور اس میں بھی ایک کور کمیٹی موجود ہے. اچھا سر, یہ جو آپ کے یہاں مختلف ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, یہ مختلف گروپ کے لوگ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب مصطفیٰ کمال گروپ کا ہے, کوئی ٹیسوری گروپ کا ہے, کوئی خالد محمود صدیقی گروپ کا ہے, ایسے ہی ہے سر؟ اس حد تک ہے کہ مہاجروں میں جو یو پی سے آئے وہ یو پی کے ہیں, جو سی پی سے آئے وہ سی پی کے ہیں, جو حیدرآباد دکن سے آئے وہ وہاں کے ہیں. تو اسی طرح سے کیونکہ کسی جگہ جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ ٹیسوری کا آدمی ہے. کراچی نہیں, کراچی میں آئے تو سب کراچی والے. اچھا ایسا ہے, ورنہ سب کراچی والے, اور مہاجر ہے تو سب مہاجر. اور اقبال محسود پختون ہے ماشاءاللہ. تو مطلب اب تو وہ تو پھر متحدہ کی بات رہتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر, ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ ٹیسوری کا آدمی ہے, ارے یہ خالد مقبول سے بات کر لو, یہ جو ہے نا آپ مصطفیٰ کمال سے بات کر لو. تو سر یہ اصل میں یہ وہ لوگ جو جواب آپ کو دے رہے ہیں نا, ان کے ذہن میں کہیں اس کی شبیہ ہوگی, لیکن کم از کم ہم نے اپنے اوپر کے لیول پہ تو اس کو ختم کر دیا ہے. اور ہم نے یہ بھی بچوں کو سمجھایا نیچے کہ اگر ہم آپس میں کہیں لڑ بھی رہے کسی ایشو پہ تو اس لڑائی کو نیچے نہیں لے جانا. حکومت سے مطمئن ہے سر موجودہ حکومت کے؟ آخری یہ کہ آپ نے بھی تو کہا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر حکومت یعنی مرکزی حکومت کی بات. دیکھیں مرکزی حکومت کی ایک بات ضرور ہے کہ آپ اگر بچہ روتا ہے تو ماں توجہ دیتی, تو وہ کم از کم سنتے ہیں پھر, اور اس کے بعد کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کچھ یقین بھی دلاتے ہیں. صوبائی حکومت کا تو کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں لینے دینا, ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بس جو آ رہا ہے اسے. مرکزی حکومت سے امید ہے آپ کو؟ مرکزی حکومت سے بھی اس لیے امید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. ہاں, کہ اگر وہ واقعی میں ایک پیج پر ہے, پیج پہ ہیں تو پھر اگر ایک پیج پر ہے اور دونوں دو ہو گئے, اگر وہ پھر اگر 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں, تو اگر وہ 11 بن کے دونوں کام کریں, امید ہے سر آپ تو. اگر وہ اور وہ یہ جو ہم نے بہت سارے بنیادی ریفارمز کی بات کی نا, یہ بلدیاتی اختیارات, وسائل مؤثر اور ایک با اختیار با وسیلہ بلدیاتی مقامی حکومت کا نظام, یہ ایک ٹیکسوں کی منصفانہ تقسیم, ٹھیک ہے نا, لیکن سر ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, وہ کیسے کہ وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر بھی ٹیکس ہونا چاہیے. سر مسئلہ بالکل آپ کی میری آمدنی میں ایشوز پہ بات کروں گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مرکزی حکومت اگر کچھ آپ کو دینا بھی چاہتی ہے تو وہ اس لیے مجبور ہو جاتی ہے کہ
کو جو سب سے زیادہ سپورٹ دیا ہوا گیا ہے مرکزی حکومت کو، وہ تو انہی لوگوں نے دیا ہے جس کو آج دھمکی دے دی ہے مراد علی شاہ نے کہ چولستان سے اگر تم نے وہ جو نہر نکالی ہے، جس کو خود پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا ہے کہ اگر تم نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو ہم تو تمہاری حکومت گرا دیں گے، تو بیچاری مرکزی حکومت آپ کے آنسو کیسے پہنچے گی سر؟ دیکھیں، اگر اس ملک کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دینا ہے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اگر وہ ویژن ہے ہم بھی سر اٹھا کے چل سکے نا، تو پھر اگر مراد علی شاہ دھمکی دیتے ہیں بآواز بلند، تو پھر خاموش دھمکی مراد علی شاہ کو بھی کہیں سے جانی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، وقت کی کمی رہی، بہت اور سارے سوالات تھے تو انشاءاللہ کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے۔ یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ نے باتیں سنی، عید کی بھی ہلکی پھلکی باتیں بھی تھی لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔